تصور کریں ایک ایسا شہر جہاں دنیا کے سب سے زیادہ سیاح آتے ہیں، جہاں آئیفل ٹاور رات کو جگمگاتا ہے، جہاں فیشن، خوشبو اور رومانس کی پہچان ہے۔ ایک ایسا شہر جسے رومانوی دنیا میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن اب اس شہر کو ایک نئے عنوان سے بھی جانا جا رہا ہے، اور وہ عنوان ہے دی کلائمیٹ واریر سٹی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پیرس کی، جہاں صرف خوشبوئیں نہیں بکھرتی بلکہ اب صاف ہوا بھی بہتی ہے۔ کیا پیرس والوں نے جادو کر دیا؟ محبت کا جادو تو پہلے ہی پیرس کی فضاؤں میں موجود تھا۔ کیا اب آئیفل ٹاور نے شمسی توانائی کا کام شروع کر دیا، یا ہر فرانسیسی شہری ایک سائنسدان بن گیا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ تو آئیں آج جانتے ہیں پیرس کی کہانی، ایک کامیاب کہانی، ایک انقلابی سفر کی، جو ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ پیرس کا مسئلہ کیا تھا؟ پیرس ایک خوبصورت، پرکشش، مگر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ شہر کو پولیوشن کی راجدھانی کہا جانے لگا۔ 2014 سے 2016 کے درمیان پیرس میں فضائی آلودگی نے خطرناک حد تک اضافہ کر دیا۔ سڑکیں ٹریفک سے بھری رہتی تھیں، ڈیزل گاڑیاں سب سے بڑا مسئلہ بن گئی، شہریوں کو سانس کی بیماریوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا، اور وہ جوڑے جو ہنی مون کے لیے پیرس اور آئیفل ٹاور دیکھنے آیا کرتے تھے وہ ساتھ بیماری لے کے جاتے۔ ماہرین خبردار کرنے لگے کہ پیرس کو کچھ کرنا ہوگا، ورنہ مستقبل دھند سموگ میں گم ہو جائے گا۔ حل کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سب بدلا 2016 میں، جب پیرس کی میئر اینی ہیڈالگو نے تاریخی قدم اٹھائے۔ شہر کے مرکزی حصے میں گاڑیوں پر پابندی لگا دی، اتوار کو پیرس کاروں سے خالی ہوگا، یہ حکم صادر فرما دیا گیا۔ یہ سن کر شہریوں کو تو عجیب سا ایک دھچکا لگا کہ جیسے کوئی پرینک شو چل رہا ہے، مگر 1 کروڑ یورو کی سرمایہ کاری سے سائیکل لینز بنائی گئیں۔ آج پیرس میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ سائیکلنگ کے ٹریکس ہیں، بسوں کو الیکٹرک بنایا گیا، میٹرو کا دائرہ وسیع کیا گیا، عمارتوں کی چھتوں پر باغات اور پرانے فیکٹری ایریاز میں پارکس بنائے گئے، پرانی ڈیزل گاڑیوں پر مکمل پابندی لگائی گئی۔ اور ابتدائی دنوں میں شہریوں نے خوب تنقید کی، گاڑی کے بغیر کیا ہم پیدل آئیفل ٹاور جائیں؟ یہ سائیکلنگ تو ہمارے رومانس کا ستیہ ناش کر دے گی۔ مگر وقت کے ساتھ لوگ ایڈجسٹ ہو گئے، اب نوجوان ڈیٹ پر بھی سائیکل پر جاتے ہیں، اور بائک پر سیلفی ٹرینڈ بن چکا ہے۔ نتائج کیا نکلے؟ یہ سب اقدامات صرف دکھاوے کے نہیں تھے، ان کے اثرات بھی زبردست نکلے۔ ٹریفک کا دباؤ کم ہوا، شہر کی مرکزی سڑکیں پیدل چلنے والوں کے لیے محفوظ ہو گئیں، سانس کی بیماریوں میں 30% کمی دیکھنے کو ملی۔ اب پیرس کے بچے اسکول میں سائنس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ پالیسی بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہی کرنا ہوگا، ماحولیاتی شعور بیدار کرنا ہوگا۔ پیرس میں اب سائیکلنگ فیشن بھی ہے، سائیکل پر چلنے کے لیے الگ ڈیزائنرز کپڑے بھی آ گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات، ہم اس سے کیا سیکھیں گے؟ جی ہاں، تبدیلی صرف عوام سے نہیں، قیادت سے بھی آتی ہے۔ اینی ہیڈالگو نے دباؤ کے باوجود فیصلہ کن اقدامات کیے۔ اس کے لیے اگر شہری تعاون نہ کرتے تو سب ناکام ہو جاتا، یہ نہیں کہ اٹ واز اے 2 وے کمیونیکیشن۔ پیرس کی عوام نے مزاح کے ساتھ ساتھ شعور بھی دکھایا، سائیکل، الیکٹرک بسز، گرین روف، یہ سب ہم بھی اپنا سکتے ہیں۔ فیشن اور خوشبو کا شہر اب ماحول کا محافظ بھی بن چکا ہے، اسی طرح اب ہمارے لیے یہ مشعل راہ بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لاہور، دلی، کراچی یا بنگلور کے بھی پیرس بن سکتے؟ کیوں نہیں؟ اگر پیرس جیسا ہجوم، ٹریفک اور سیاست کا شکار شہر کامیاب ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ ٹریفک کنٹرول پلان بنائیں، شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ بہتر کریں، ہر محلے میں سائیکلنگ لینز، چھوٹے چھوٹے پارکس بنائے جائیں۔ اس طرح عوام کے اوپر بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے پلے کرنے کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے اتنی گرینری لگائیں، اتنی اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز کو کم کریں۔ اگر پیرس کے شہری آلودگی کی جنگ جیت سکتے ہیں تو لاہور، کراچی، دلی، اسلام آباد کے لوگ کیوں نہیں؟ بس ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ اگلی بار جب آپ گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے دھوئیں کے درمیان پھنسے ہوں تو یاد رکھیے گا، کہیں پیرس میں اس وقت کوئی شہری سائیکل پر آئیفل ٹاور کے نیچے گزر رہا ہوگا، صاف ہوا میں سانس لیتے ہوئے۔ ایکو لینز کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کے بعد اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ یہ آگاہی ہر شخص تک پہنچ سکے۔